سلطان کا وہ فیصلہ جس پر دربار خاموش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے افضل فیصلہ کرنے والے تھے۔ پیارے دوستو، شام کے سائے دربار کی بلند ستونوں پر پھیل رہے تھے۔ سنہری فانوسوں کی روشنی میں دربار سجا تھا، مگر پیارے دوستو، آج اس چمک میں وہ شوخی تھی جو اکثر شاہی مجالس کا خاصہ ہوا کرتی ہے۔ وزراء اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ قاضی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ امراء کی نظریں فرش پر جمی تھی اور سپہ سالار کے چہرے پر سختی طاری تھی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی تخت پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، نہ غصے سے نہ مسکراہٹ سے، بلکہ ایک گہری خاموشی سوچ کے ساتھ۔ آج دربار میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا۔ ایک عام سپاہی جس کا نام حارث تھا، اس پر الزام تھا کہ اس نے جنگ کے دوران حکم عدولی کی اور ایک قیمتی قلعہ دشمن کے ہاتھوں چلا گیا۔ پیارے دوستو، قانون کے مطابق سزا موت تھی۔ دربار کو یقین تھا کہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، بس اعلان باقی ہے۔ پیارے دوستو، قاضی نے کانپتی آواز میں کہا، جہاں قانون کے مطابق اس جرم کی ایک ہی سزا ہے۔ دربار میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، مگر فوراً خاموشی چھا گئی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے آہستہ سے پوچھا، کیا کسی نے اس سپاہی کی بات سنی؟ قاضی نے جواب دیا، اس نے عرض کیا کہ اس نے حکم اس لیے توڑا ہے کہ قلعے میں عام لوگ، عورتیں اور بچے رہتے تھے۔ اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی۔ پیارے دوستو، ایک وزیر فوراً بولا، جہاں پناہ، اگر ہر سپاہی اپنی عقل چلانے لگے تو لشکر نہیں چل سکتا۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر ہلایا، کہا، سپاہی کو لایا جائے۔ حارث سپہ سالار دربار میں لایا گیا۔ سادہ لباس، جھکی ہوئی نظریں، مگر چہرے پر سچ کی عجیب سی روشنی تھی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا تم نے جان بوجھ کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ پیارے دوستو، حارث نے سر اٹھایا اور کہا، جہاں پناہ، میں نے آپ کے حکم کی نہیں، مگر اپنے ضمیر کی پیروی ضرور کی ہے۔ اگر میں پیچھے ہٹ جاتا تو وہ قلعہ تو بچ جاتا، مگر انسانیت ہار جاتی۔ پیارے دوستو، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم چلا، پھر رک کر بولا، قانون اندھا نہیں ہوتا، مگر حاکم اندھا ہو جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ مگر اگر حاکم اندھا ہو جائے تو قانون ظلم بن جاتا ہے۔ سب چونک گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بلند آواز میں اعلان کیا، میں اس سپاہی کو سزا نہیں دوں گا، بلکہ اسے اعزاز دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، کیونکہ جس لشکر میں ضمیر زندہ ہو وہ کبھی مکمل شکست نہیں کھاتا۔ یہ سنتے ہی دربار پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی، فانوسوں کی لو بھی لہراتی محسوس ہوئی۔ نہ کسی نے تالی بجائی، نہ کسی نے اعتراض کیا۔ وزیر سمجھ گئے تھے کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف ایک فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ عدل کی نئی تاریخ لکھ دی ہے۔ اور وہی فیصلہ تھا جس پر پورا دربار خاموش ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کروایا اور اپنی نیک نیت سے حکومت کی۔ پیارے دوستو، وہ ایسے حکمران تھے کہ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی حکومت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر